جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا خواب ہمیں پشاور سے موصول ہوا ہے۔ یہ جویریہ خان صاحبہ ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ میں نے اپنی مرحومہ والدہ کو سفید کپڑوں اور زیورات سے لدا ہوا دیکھا ہے، تو اس بات میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ مجھے ضرور رہنمائی کیجیے گا۔ دیکھیں، زندگی اور موت یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ بے شک، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ لینا ہے۔ اور یہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی موت کا نظام ہے، اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ اب جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں تو بعض کا قرآن پاک میں بھی بعض آیتوں میں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ وہ جو کامیاب ہو جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کو جا کے اس سے آگاہ کریں کہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے، ہم پہ رحمت کیا ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ خوشخبری بھی ہو، اطمینان بھی ہو، مزید دعائیں بھی کی جائیں۔ تو سفید لباس میں دیکھنا یہ اچھی علامت ہے کہ اللہ نے ان پہ اپنے کرم کی چادر میں لے لیا، لپیٹ لیا۔ اور اگر وہ زیورات ہیں تو وہ بھی کوئی حرج نہیں، عورت کے لیے دنیا میں بھی زیور حلال ہے اور آخرت میں بھی اگر نظر آتا ہے، کیونکہ جو چیزیں شریعت میں ظاہری طور پہ جائز اور حلال ہیں اگر وہ خواب میں نظر آتی ہیں تو وہ مباح ہے، پسندیدہ ہے۔ جو دنیاوی اعتبار سے حرام ہے، ناپسندیدہ ہے، مرد کے لیے زیور نہیں بلکہ عورت کے لیے، تو اس کی پھر تعبیر اس اینگل سے کی جائے گی۔ تو انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کو جب اس کیفیت میں دیکھا ہے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ جب آپ کے آخری رخصتی کا وقت تھا دنیا سے بظاہر جو ہے نزا کے قریب، تو سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کان میں کوئی بات کہی، کیونکہ وہ بہت زیادہ آبدیدہ تھی، رو رہی تھی، تو وہ خوش ہو گئی۔ پہلے جب آپ نے بات کی تو آپ رنجیدہ ہوئیں اور غمزدہ ہوئیں، آنسو نکلے، پھر دوبارہ قریب بلا کے کان میں بات کی تو پھر خوش ہوئیں۔ تو اس پہ پھر سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے بعد میں پوچھا کہ اے فاطمہ الزہرا خاتون جنت، سرکار نے آپ کے کان میں کیا کہا کہ آپ رو پڑی؟ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ بیٹی جدائی کا وقت آ گیا، میں اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں۔ تو اس ہجر اور آپ کی جدائی کے احساس سے میں جو ہے وہ آبدیدہ ہوئی، آنسو نکلے۔ تو جب دوبارہ کان میں کہا تو فرمایا کہ پریشان نہ ہو، میری فیملی میں سب سے پہلے جنت میں تم ہی مجھے ملو گے۔ تو پھر میں خوش ہو گئی۔ تو حضور کے اہل بیت طہار میں تقریباً 6 ماہ بعد سب سے پہلے آپ کا وصال ہوا، اور یہ بھی ساتھ خوشخبری دے دی کہ وہ قیامت کے دن کے بعد والی صرف جنت کا معاملہ نہیں، تم یہاں سے آؤ گی تو میرے ساتھ جنت میں ہوں گی۔ تو جو اہل ایمان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے ایک ماحول اور کیفیت میں بھیج دیتے ہیں، اور وہ علیین کے بلند درجوں میں ہوتے ہیں، جو گناہگار کمزور ہوتے ہیں وہ سجین کے درجے میں چلے جاتے ہیں۔ تو جو علیین میں ہوتے ہیں جہاں انہیں اللہ کی طرف سے آزادی ہوتی ہے اور بڑی برکتیں ہوتی ہیں، جنت کی کیفیات سے وہ بہرہ مند ہوتے ہیں، تو اس کی علامت اسی طرح ظاہر ہوتی ہیں کہ وہ ایک اچھی کیفیت میں، ایک خوشگوار ماحول میں ہیں، یا باغ میں ٹہل رہے ہیں، یا کسی اچھی سواری پہ وہ ملنے کے لیے آئے ہیں، یا ملائکہ ساتھ ہیں۔ تو الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات اس میں بھی بتا دیجیے گا کہ کیا اگر خدا نخواستہ ان کو غمزدہ دیکھا جائے تو وہ اس کے برعکس ہو جائے گا؟ بالکل ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی فوت شدہ آپ کو ملا ہے، آپ کو کوئی تحفہ دے رہا ہے تو بڑی اچھی علامت ہے، اور اگر آپ سے کچھ مانگ رہا ہے کہ مجھے کپڑے دیں یا مجھے کھانے کو دیں، ایسی شے دیں، تو اٹ مینس کہ انہیں ضرورت ہے کہ آپ ان کے لیے صالح ثواب کریں، تو صدقہ جاریہ کا کام کریں، ان کی طرف سے استغفار پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، آیت کریمہ، جو بزرگوں کا ایک طریقہ ہے، کلمہ طیبہ شریف ہے، تو اظہار ثواب کیا جائے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ مرنے والا ڈوبنے والے کی طرح ہے، اور وہ اس چیز کا منتظر ہوتا ہے کہ اس کا عزیز و اقارب میں اس کے لیے کوئی دعا کرے، صدقہ خیرات کرے۔ تو جب اس کو مل جاتا ہے تو وہ اس کے لیے دنیا و ما فیہا کی ساری دولتوں سے زیادہ وہ عزیز ہوتا ہے۔